حضرت عبد الرحمن جامی ایک نعت شریف لکھنے کے بعد جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر اس نعت پاک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کریں گے۔ چنانچہ حج بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لے گئے اور حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو امیر مکہ کو خواب میں نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ امیر مکہ تم سوئے ہوئے ہو، جاگو اور اس شخص کو یعنی حضرت عبد الرحمن جامی کو مدینہ طیبہ کی جانب آنے سے روکو۔ چنانچہ گورنر مکہ نے تمام سرحدوں پر پہرے لگا دیے۔ حضرت عبد الرحمن جامی بڑے پائے کے عاشق رسول تھے۔ ان کے دل پر عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ طیبہ کی جانب چل پڑے۔ ترکی سے آنے والے قافلے کو اپنے ساتھ لے جانے کو کہا۔ پہلے تو قافلے نے انکار کر دیا، لیکن پھر چند سکوں کے عوض انہیں مدینہ پاک ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گئے اور عبد الرحمن جامی کو ایک اونٹ پر موجود صندوق میں بند کر دیا۔ جب یہ اونٹوں کا قافلہ جو کہ ترکی سے مدینہ کی جانب رواں دواں تھا، جب مدینہ پاک کی سرحد پر پہنچا تو سیکیورٹی پر مامور پہرے داروں نے اس قافلے کو روک لیا اور اسے چیک کیا جانے لگا۔ قافلے والوں نے بڑی منتیں کی کہ ہمارے قافلے کو جانے دیا جائے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک آپ لوگ اپنے اونٹوں پر لدے سامان کی مکمل چیکنگ نہیں کرواتے، گورنر مکہ نے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے منع کیا ہے۔ اونٹوں کی چیکنگ کے بعد ایک اونٹ کو جب بٹھایا گیا اور اس پر لدے ایک صندوق کو کھولا تو اس میں سے حضرت عبد الرحمن جامی چھپے ہوئے نکال لیے اور انہیں واپس عراق کی طرف دھکیل دیا۔ حضرت عبد الرحمن جامی بڑے غمگین ہوئے اور رونے لگے۔ پھر دوبارہ مدینے کا ارادہ کیا اور ایک بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ چل پڑے۔ موصل سے یہ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ طائف کی طرف رواں دواں تھا۔ حضرت عبد الرحمن جامی نے اس قافلے والے سے اجازت طلب کی کہ میں آپ کی ان بھیڑ بکریوں کی حفاظت کروں گا، آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ وہ قافلہ راضی ہو گیا اور حضرت عبد الرحمن جامی کو اپنے ساتھ لے آیا۔ جب مدینہ کے قریب سرحد پر پہنچے تو آپ ایک بھیڑ کی کھال پہن کر سرحد کے دروازے سے مدینہ پاک میں داخل ہو رہے تھے کہ اچانک ایک نقاب پوش گھڑ سوار نے آپ کو پکڑ لیا اور مکہ مکرمہ میں لے کر گورنر کے سپرد کر دیا اور گورنر نے انہیں قید خانے میں ڈال دیا۔ اسی رات گورنر مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور فرمایا کہ تم نے جامی کو قید میں کیوں ڈالا؟ وہ کوئی مجرم نہیں ہے، اسے فوراً رہا کرو کیونکہ وہ صرف عاشق رسول ہے۔ اگر عبد الرحمن جامی مدینہ پاک میں داخل ہو گیا تو مجھے قانون قدرت کو توڑ کر اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے روضہ انور سے باہر آنا پڑے گا۔ انہوں نے مدینہ سے باہر چند میل کے فاصلے پہ پڑاؤ ڈالا۔ وہ سارا دن ادھر ہی رہے۔ قافلے والوں نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار ان کی طرف آ رہا ہے۔ گھڑ سوار ان کے درمیان میں پہنچا اور قافلے والوں سے پوچھا کہ تم میں سے جامی کون ہے؟
لوگوں نے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ امام عبد الرحمن جامی ہیں اور یہ ہمارے قافلے کے لیڈر ہیں، اور گھڑ سوار جامی رحمت اللہ علیہ کی طرف مڑ گیا اور السلام علیکم کہا۔ جامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وعلیکم السلام، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کس لیے آئے ہیں؟ اس آنے والے گھڑ سوار نے کہا کہ میں مدینہ سے آیا ہوں۔ یہ الفاظ سننا تھے کہ حضرت جامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی پگڑی اتار کر اس گھڑ سوار آدمی کے قدموں میں رکھ دی اور فرمایا کہ میں ان قدموں پہ قربان جو میرے محبوب نبی پاک کے مقدس شہر سے آ رہے ہیں۔ جامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بات جاری رکھی اور پوچھا کہ آپ یہاں کس مقصد سے تشریف لائے ہیں؟ آدمی کچھ دیر کے لیے خاموش رہا، پھر جواب دیا کہ جامی رحمت اللہ علیہ مجھ سے وعدہ کرو، جو کچھ میں تمہیں بتاؤں گا تم اسے دل تھام کے سنو گے۔ جامی رحمت اللہ علیہ نے آہستہ آواز سے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ آدمی نے اپنی بات جاری کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تمہارے پاس نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ جامی رحمت اللہ علیہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے فرمایا کہ میرے آقا نے کیا فرمایا ہے؟ آدمی نے کہا کہ نبی پاک نے آپ کو مدینہ شریف آنے سے اور ملاقات سے منع فرمایا ہے۔ یہ الفاظ جامی رحمت اللہ علیہ کے دل پر تیر کی طرح لگے اور آپ کا سر چکرانا شروع ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ ان کے ساتھی یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ ان کے امام گزر گئے ہیں، لیکن کچھ گھنٹوں بعد آپ کو ہوش آ گیا۔ آدمی ابھی ادھر ہی تھا۔ جامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے بتا کہ کیوں میرے آقا نے مجھے مدینہ شریف داخل ہونے سے روکا ہے؟ میں نے کیا گناہ کیا ہے کہ میرے آقا مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ آدمی نے جواب دیا کہ آقا آپ سے ناراض نہیں ہیں، بلکہ وہ تو آپ سے بے حد راضی ہیں، تو پھر کیوں میرے آقا نے مجھے مدینہ آنے سے روکا؟ آدمی بولا کہ آقا نے فرمایا ہے کہ جامی سے کہو کہ اگر وہ میرے لیے اپنے دل میں اتنی محبت لے کر مدینہ آیا تو یہ میرے لیے لازم ہو جائے گا کہ میں روزے سے نکل کر خود استقبال کروں، یہ اس کی میرے ساتھ محبت کا معاوضہ ہوگا۔ اس لیے جامی سے کہو کہ وہ مدینہ شریف میں داخل نہ ہو، میں خود اس سے ملوں گا۔ جامی سے کہو کہ ادھر نہ آئے اور نہ مجھ سے ملے، میں خود اس سے ملاقات کروں گا۔ یوں حضرت عبد الرحمن جامی مدینہ شریف پہ حاضری کی خواہش اپنے دل میں لیے روتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔